دیکھیے دنیا میں بہت سارے مسلم حکمراں گزرے ہیں، بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، جب تک وہ زندہ تھے ان کی حکمرانی باقی رہی، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو چند دنوں کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج ان کے قبروں کے نشانات بھی موجود نہیں ہیں۔ مسلم بادشاہوں سے بھی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ دنیا دار تھے ان کے جانے کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی چلا گیا، لیکن جو دیندار تھے، جنہوں نے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر رکھا، آج بھی ان کا نام تاریخ کے صفحات پر روشن ستاروں کی طریقے سے چمک رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جو لازوال شہرت حاصل ہوئی ہے وہ صرف اور صرف غلامی رسول کی بنیاد پر۔ آپ اپنے نبی کے کیسے شیدائی اور فدائی تھے اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا رجنال۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس بدبخت بادشاہ نے حاجیوں کے قافلے کو روک کر کے ان کے ساز و سامان کو لوٹ لیا، اور جب حاجیوں نے کہا کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمیں ہمارا سامان واپس کر دو، تو اس بدبخت بادشاہ نے کہا بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہیں آ کر بچا لے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں، جب سلطان نے یہ خبر سنی تو سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1 سال 6 مہینے تک سلطان کبھی چین و سکون کی نیند نہیں سویا۔ جب بھی نیند کا غلبہ ستاتا، خیمے میں لگے ہوئے ستونوں میں سے کسی ایک ستون پر ٹیک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے سو لیا کرتے تھے۔ یا تو آپ عبادت مولا میں ہوتے، یا تو گھوڑے کے پشت پر ہوتے، یا اس بدبخت بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جنگی ترتیب میں مصروف ہوتے۔ اسی دوران اس بدبخت بادشاہ نے شہر رسول پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ بڑے بڑے عیسائیوں کے شہزادے اس میں شامل ہوئے، ان کے بڑے بڑے سپہ سالار اس میں شامل ہوئے۔ سلطان کو جب یہ خبر ملی تو سلطان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے فوجیوں کی تعداد کتنی ہے، دشمن کی فوج کتنی بڑی ہے، کیونکہ ایمان جب دل میں گھر کر جاتا ہے تو اعمال اس کے گواہی دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حطین کے مقام پر صلیبیوں کو گھیر لیا۔ اللہ رب العزت نے حطین کے جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی۔ 30,000 صلیبی واصل جہنم ہوئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ جب ان قیدیوں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے سارے قیدیوں کو تو معاف فرما دیا، لیکن اس بدبخت بادشاہ کی گردن اڑا دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ جنگ حطین کے بعد صلیبیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور تقریباً 6 مہینے تک یہ جنگ جاری رہی۔ صلیبیوں نے بالآخر ہتھیار ڈال کر سلطان سے رحم کی اپیل کی، اور اس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ آپ دیکھیں، جب رسول اللہ کے غلاموں نے شہر رسول کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی تو اللہ رب العزت نے ان کے سروں پر بیت المقدس کی فتح کا صحرا سجا کر ان کے نام کو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن فرما دیا، کیونکہ ہوتا ہی سنگار خاکی میں جب یقی پیدا تو کر لیتا ہی بالوں پر روح الامی پیدا۔ آج آپ دیکھیں 50 سے زائد ملکوں پر بظاہر مسلم حکمرانی ہے، اور ان مسلم ممالک کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے OIC۔ اس تنظیم کی بنیاد جو ہے ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ آج بھی اس تنظیم کے بینر تلے فلسطین کے مسئلے کو لے کر کے جب مسلم حکمراں بیٹھتے ہیں
تو وہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ سرزمین فلسطین سے اسرائیلیوں کا تسلط اسی وقت ختم کیا جا سکتا ہے جب امریکہ ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے، روس ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے، یورپ ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی نادانوں کو سمجھا دیا ہوتا کہ تم روس کے سامنے دامن پھیلانے کے لیے تیار ہو، امریکہ کے سامنے دامن پھیلانے کے لیے تیار ہو، یورپ کے سامنے دامن پھیلانے کے لیے تیار ہو، مسلمان تیرے دامن میں کس ہیرے جواہر کی کمی ہے؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات گنبد خضرا کی چھاؤں میں کی گئی ہوتی اور اپنے غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پیارے مصطفیٰ سے کہا گیا ہوتا اے نبی ہمیں ہمارا قبل اول دلائیے، تو قسم خدا کی آج بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتا، کیونکہ فتح و کامرانی کی گارنٹیاں میرے نبی نے لی تھی، دنیا کے ہاتھوں میں فتح و کامرانی کی گارنٹیاں نہیں ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ تمہارے دل میں نہ ہو جائے۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا، دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ حضرت بلال نے ایمان کا دعویٰ کیا، بنو امیہ کے تختے دار پر چڑھ کر اللہ اکبر کی صدا لگا رہے ہیں۔ تمہارا پیغمبر جس طرح کا مسلمان چاہتا تھا وہ کوئی اور مسلمان تھا، وہ آگ تکبیر کے سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔